اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ باقی روایات کی طرح جو جس راوی نے آخری راوی جس نے امام علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے اس کا نام ہم لیتے ہیں، اور اس سے اوپر کے جو راویان ہیں وہ اختصار کی خاطر وقت بچانے کے لیے ہم ان کے نام حذف کرتے ہیں۔ ان مسمع بن عبد الملک کردین البصری، مسمع بن عبد الملک کردین البصری قال لی ابو عبداللہ، کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یا مسمع انت من اہل العراق، تو عراق کا رہنے والا ہے، اما تاتی قبر الحسین، تو امام حسین کی قبر پر نہیں جاتا؟ قلت لا، میں نہیں جاتا، انا رجل مشہور عند اہل البصرہ، میں بصرے والوں کے نزدیک بڑا مشہور اور معروف آدمی ہوں، کوئی گمنام آدمی نہیں ہوں۔ وَعِنْدَنَا مَنْ يَتَّبِعُ هَوَى هَذَا الْخَلِيفَةِ، اب یہ نہیں یہاں کہ یہ خلفائے بنی عباس یا کس خلیفہ کا دور تھا۔ امام جعفر صادق کے دور میں خلفائے بنی عباس کا دور تھا۔ میں جو ہے نا میرے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس خلیفہ کے ہم خیال ہیں، اس کے پیروکار ہیں، ہم خیال ہیں۔ وعدونا کثیر من اہل القبائل من النصاب وغیرہم، اور ہمارے بہت سارے ناصبی غیر ناصبی ہمارے وہ ذاتی دشمن ہیں۔ ولست آمنہم، مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں چلا گیا زیارت کے لیے میں اپنے آپ کو ان لوگوں سے محفوظ نہیں سمجھتا۔ ان یرفع حالی عند ولد سلیمان ہے کوئی اس کا نا گورنر ہے یا جو بلا بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ فوراً یہ رپورٹ یہ پہنچا دیں گے کہ یہ بہت سخت پابندی تھی امام علیہ السلام کے پر، وہ ہاتھ کاٹے جاتے تھے، وہ ایک خیر وہ حل چلا کے ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بطور معجزہ وہ حائر حسینی وہ قبر کے آس پاس کے اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں تک وہ کاشتکار نے جو ہے نا وہ پانی دینے کی کوشش کی تو پانی جو ہے وہ یہ یوں قبر کے ارد گرد طواف کرتا رہا ہے، لیکن قبر تک جو ہے نا وہ نہیں گیا۔ حائر اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ وہ سرگردان جو ہے نا وہ پانی وہ گھومتا رہا لیکن قبر تک وہ نہیں گیا، ایسے حالات تھے۔ تو جی ہاں، تو سلمان فیمثلون بی، تو مجھے ڈر ہے کہ یہ جو ہے نا وہ شاید میرا مصلح کر دیں۔ قال لی افما تذکر ما صنع، تمہیں نہیں پتہ کہ امام علیہ السلام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ پتہ ہے تمہیں؟ کہتے ہیں قلت نعم، مولا یہ تو پتہ ہے۔ فتجزع، تو اس سے جزع فضا یعنی مغموم ہوتا ہے، تو یعنی اس کو امام پر جو گزری اس کو سن کے تو مغموم ہوتا ہے۔ قلت ای واللہ، ای نعم کے معنی میں آتا ہے، عربی میں ہاں کے لیے کئی الفاظ ہیں، نعم بھی کہتے ہیں، ای بھی کہتے ہیں، اجل بھی کہا جاتا ہے، تو کبھی ای واللہ بولا جاتا ہے، کبھی نعم کہتے ہیں، کبھی اجل کہتے ہیں۔ وَأَسْتَعْبِرُ ذَلِكَ، صرف یہ نہیں کہ میں امام کی خبریں سن کے مغموم ہوتا ہوں، بلکہ استعبر ذالک یعنی میں آبدیدہ بھی ہو جاتا ہوں۔ یہ خود امام حسین کی طرف منسوب ہے، ما ذکرت عند مومن و مومنۃ الا استعبرا، جس مومن مرد یا عورت کے سامنے میرا نام لیا جائے گا استعبرا، صرف نام سن کے وہ آبدیدہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، حتی یرا اہل اثر ذالک علیہ، بلکہ میرے اہل خانہ بیوی بچے بھی محسوس کرتے ہیں کہ
جو ہے نا میں یاد کر رہا ہوں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اور میں وہ آپ دیدہ ہوتا ہوں۔ فَأَمْتَنِعُ بِهِ الطَّعَامُ، بعض اوقات تو مجھ سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا، کھانا لایا جاتا ہے کہ میں کھانے سے انکار کر دیتا ہوں۔ حَتَّى يَسْتَبِينَ ذَلِكَ فِي وَجْهِي، اور یہ غم کے آثار، رنج کے آثار میرے چہرے پر جو ہے نا وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا رحم اللہ دمعتک، خدا تیرے ان اشکوں پر رحم کرے، یہ آنسو جو بہتے ہیں ان پر رحم کرے۔ اما انک من الذین یعدون اہل الجزع لنا، تو ان لوگوں میں سے ہے جو ہم اہل بیت کے غم کو یاد کر کے مغموم ہونے والوں میں تمہارا شمار ہوگا، یہ ایک اعزاز ہے، یعنی مصیبت زدہ لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ والذین یفرحون لفرحنا، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو ہمارے خوشی کے موقع پر خوشی مناتے ہیں۔ وَيَحْزَنُونَ بِحُزْنِنَا، وہ ہمارے حزن غم کے دنوں میں غم مناتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ لِخَوْفِنَا وَيَأْمَنُونَ إِذَا آمَنَّا، ہم جب خوف زدہ ہوتے ہیں تو وہ بھی خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم جب جو ہے نا وہ بے خبر ہوتے ہیں یا محفوظ ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اما انک سترى عند موتک حضور آبائی لکا، فرمایا یاد رکھو جب بھی اسرائیل آئے گا نا تیری روح قبض کرنے کے لیے، وہاں میرے آباء و اجداد کا جانکنی کے موقع پر حاضری کو تو دیکھے گا۔ وہ یہ میں سنا چکا ہوں بہار الانوار کی روایت، حرام علی روح ان تفارق جسدہا حتی تر الخمسہ، کسی روح کو اس وقت تک اس جسد خاکی سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اس کو پنجتن پاک کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 64 بھی اکثر آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں کہ مرتے وقت مرنے والے کی سرانے پر جب اس کی روح یہاں تک پہنچیں گی، رسول خدا اور امیر المومنین جو ہے وہ تشریف لائیں گے، تو دیکھے گا موت کے موقع پر کہ میرے آباء و اجداد جو ہے نا وہ یعنی تیرے سرانے پر ہوں گے۔ وہ وصیتہم ملک الموت بکا، اور ملک الموت کو تیرے بارے میں وصیت کریں گے، ملک الموت کو وصیت کریں گے۔ وما یلقونک من البشارت افضل، اور جو بشارت وہ تمہیں دیں گے وہ تیرے لیے افضل ہے۔ یہ ہے نا ابشر یا ولی اللہ، پہلے رسول خدا فرمائیں گے ابشر یا ولی اللہ، پھر امیر مومنین کہیں گے ابشر یا ولی اللہ۔ جا ولملک الموت ولملک الموت ارق علیک واشد رحمتا لک من الام الشفیقہ، جو ملک الموت ہے اسرائیل، وہ جو ہے نا وہ زیادہ تیرے لیے جو ہے نا رقیق القلب دل سوز، اور اسی طرح زیادہ جو ہے نا وہ رحم والا ہوگا، یعنی اس ماں سے بھی زیادہ شفیق اور رحم دل ہوگا جو ماں اپنے بیٹے کے لیے جو ہے نا وہ رحم ہوتی ہے، یعنی جتنی ماں شفیق ہوتی ہے اس سے زیادہ، یعنی اے معصومین کی سفارش کی وجہ سے ملک الموت تمہارے لیے شفیق جو ہے نا وہ حاضر ہوگا۔ ثم استعبر، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ آپ دیدہ ہو گئے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ واستعبرت معہ، میں بھی آپ دیدہ ہو گیا۔ فقال الحمدللہ الذی فضلنا علی خلقہ بالرحمہ، تمام تعریف اس خدا کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے خاص رحمت کے ذریعے ہمیں باقی مخلوق پر فضیلت بخشی، وخصنا اہل البیت بالرحمہ، اور ایک خاص رحمت کے ساتھ اہل بیت کو مخصوص کیا۔ یا مسما ان الارض والسماء لتبکی منذ قتل امیر المومنین رحمۃ لنا، یہ جب سے امیر المومنین شہید کیے گئے ہیں زمین اور آسمان گریہ کرتے ہیں۔ وما بکا لنا من الملائکۃ اکثر، اور جو فرشتے ہمارے مصائب مظلومیت کی وجہ سے روتے ہیں وہ انسانوں سے بھی زیادہ ہیں۔ وما رقعت دموع الملائکۃ منذ قتلنا، اور جب سے یہ ہستیاں قتل ہوئی ہیں کبھی فرشتوں کے جو آنسو ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں رکتے نہیں ہیں یا تھمتے نہیں ہیں۔
وما بقى عهد رحمۃ لنا ولما لقینا، اور جو بھی ہماری اس مظلومیت کو یاد کر کے روئے گا، الا رحمہ اللہ قبل ان تخرج دمعۃ من عینہ، وہ یعنی اس کے اشکوں کے آنکھ سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔